نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد الحمدللہ ہم کافی علمی منہجی خطابات سن چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی ایک اعلان بالخصوص سکھر والوں کے لیے، روڑی اور اقربا قرب و جوار میں رہنے والے گوٹھوں کے لیے جو ایک اعلان کیا گیا مدرسے کے حوالے سے، الحمدللہ یہ بھی خوش آئند ہے۔ تمام ساتھی جس طرح اس فکر اور منہج کے ساتھ الحمدللہ جڑے ہوئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے، آپ کی نسلیں بھی اس صحیح عقیدے، صحیح فکر اور منہج کے ساتھ جڑے رہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام کر کے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو ان اداروں کو آپ اس طرح کامیاب کریں کہ اپنے بچوں کو ان اداروں کے لیے وقف کریں۔ حدیث میں ہے کہ ایک دن ایک اعرابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل افضل، ای الاعمال افضل، افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا العلم باللہ، اللہ کا علم حاصل کرنا، اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کرنا۔ تو اس نے پھر اپنے سوال کو دہرایا کہ ای الاعمال افضل، اعمال میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی وہی جواب دیا العلم باللہ۔ اعرابی نے تھوڑا رک کر پھر سوال کیا، کیونکہ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ابھی تک میرے سوال کا جواب مجھے نہیں ملا۔ اس نے پھر سوال کیا ای الاعمال افضل، اور نبی علیہ السلام نے وہی جواب دیا۔ تو وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سألتک عن العمل وتخبرنی عن العلم، میں آپ سے عمل کے بارے میں پوچھتا ہوں اور آپ مجھے علم کے بارے میں جواب دے رہے ہیں۔ ہاں، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے صحیح سوال کیا ہے، تم عمل کے بارے میں پوچھ رہے اور میں علم کے بارے میں جواب دے رہا ہوں، اس لیے کہ ان قلیل العمل ينفعك
مع العلم وإن كثير العمل لا ينفعك مع الجهل، اس لیے کہ تو تھوڑا سا عمل بھی کرے اور اس عمل کی بنیاد اگر علم ہو تو تیرے لیے وہ کامیابی کا سامان بن سکتا ہے، لیکن اگر اعمال کے تو ڈھیر لے آئے لیکن بنیاد جہل ہو، جہالت ہو، علم نہ ہو، تو وہ تیری گمراہی کا سبب تو بن سکتے ہیں، تیری ہدایت کا سبب نہیں بن سکتے۔ اس لیے اعمال سے پہلے علم ہے، اور علم کون سا؟ یہ شریعت کا علم جو اللہ نے نازل کیا ہے، انبیاء کے ذریعے اللہ نے بھیجا ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے انبیاء کو بھیجا ہے واضح دلیلیں دے کر، اور ہم نے کتابیں نازل کی، والمیزان، اور ترازو اتارا ہے، ترازو میزان نازل کیا ہے ہم نے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ اس میزان پر اپنے عقیدے اور عمل کو تول کر لوگ راہ راست پر رہیں۔ شیخ فرما رہے تھے ابھی کہ ہم اپنے عقیدے کو چیک کریں، اور شیخ محترم فضیلت الاخ محمد ابراہیم بٹی حفظہ اللہ، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، وہ بھی بڑا درد دل سے ایک ہمیں نکتہ بیان کر کے گئے ہیں کہ ہم دین کے لیے، شریعت کے لیے عمل میں مخلص ہو جائیں، اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں، اللہ سے ڈر کر عمل کریں، للہیت اپنے اندر پیدا کریں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ دو میزان ہیں، دو ترازو ہیں مختلف، جس پر اگر ہم نے اپنے عقیدے اور عمل کو تول لیا اور اس کے مطابق ہر عمل کو بنا لیا تو کامیابی ہی کامیابی۔ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ ایک حدیث بیان کر کے، بڑی معروف حدیث ہے، من احدث فی امرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کی راویہ سید عائشہ ہیں، کہ جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز پیدا کی ما لیس منہ، جو ہے نہیں، فہو رد، وہ مردود ہے۔ اس حدیث کو بیان کر کے فرماتے ہیں، ھذا الحدیث اصل عظیم من اصول الاسلام وہو کالمیزان للاعمال فی ظاہرها کحدیث انما الاعمال بالنیات میزان للاعمال فی باطنها، کہ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، یہ حدیث، اللہ کے نبی کا یہ فرمان، ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو جانچنے کا یہ ترازو ہے، میزان ہے، ان کی ظاہری شکل کو جانچنے کے لیے یہ میزان ہے، اس پر تولے۔ کوئی بھی عقیدے کی بات، کوئی بھی عمل کی بات، آپ یہ دیکھیں، پوچھے سامنے والے سے کہ اللہ کے نبی سے یہ ثابت ہے، نہیں، تو بس پھر ہم نہیں لیتے، یہ میزان بنا لے۔ قرآن میں ہے؟ نہیں۔ حدیث میں ہے؟ نہیں۔ آگے وہ کچھ بھی کہتا ہے، پھر اس میں حل کیا ہے، یا طرح طرح کی باتیں، ہمارے بڑے غلط تھے، جس انداز کی بات بھی کرے، آپ بس اسی بات، اسی میزان پہ اس کو تول لیں، تول لیا کہ نہیں ہے، بس چھوڑ دیں۔ ایسے ہی فرمایا کہ جس طرح حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ ہر عمل کے لیے باطنی میزان ہے، باطنی میزان، کہ ہر عمل سے پہلے آپ یہ سوچیں میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں، اللہ کی رضا مقصود ہے
تو وہ چھوٹا سا عمل، رب عمل صغیر يعذبه النیہ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ. کس کا قول ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ تیرا چھوٹا سا عمل اگر نیت خالص ہے، للہیت ہے، تو تیری اس نیت کا خلوص اس چھوٹے سے عمل کو بہت بڑا بنا دے. اور اگر تیرے اعمال کے ڈھیر ہیں اور نیت میں اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، دکھاوا مقصود ہے، ریا مقصود ہے، لوگوں کو دکھانا خوش کرنا مقصود ہے، اللہ کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے، تو تیرے یہ بہت زیادہ اعمال، بڑے بڑے چوٹی کے عمل بھی تیری کامیابی کا سبب نہیں بن سکتے. سیدنا سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے تھے ما عالجت شیئا ہی اشد علی من نیتی لانہا تنقلب. سب سے مشکل ترین کام، سب سے مشکل ترین کام جو میں نے دیکھا ہے وہ اپنی نیت کو خالص کرنا ہے. نیتوں کا اخلاص مشکل ترین کام ہے. کہا کیوں؟ قرآن سن کر، پڑھ کر، ہدایت سن کر، پڑھ کر ایک بار انسان میں جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، مخلص ہو جاتا ہے، لیکن پھر بہت جلد انسان کی نیت تبدیل ہو جاتی ہے. اس نیت کو قائم رکھنا درستگی پر، راہ راست پر، یہ انتہائی مشکل ترین کام ہے. اور جو شخص اس میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو یہ میزان ہے. ہر عمل سے پہلے آپ یہ دیکھیں میں کیوں کر رہا ہوں. امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر میں جاننا چاہوں کہ میرے اندر تقویٰ ہے یا نہیں تو کیا میں جان سکتا ہوں؟ امام شافعی نے فرمایا ہاں جان سکتے ہو. کیسے جان سکتا ہوں؟ کہا جو کام بھی کرنے لگتے ہو عمل کرنے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھا کرو میں کیوں کر رہا ہوں. اگر جواب ہے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے تو یقین کر تیرے اندر تقویٰ موجود ہے. اور اگر کوئی اور جواب ہے تو پھر سمجھ جا کہ کیا ہے تیرے دل میں. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا اگر میں متقی بننا چاہوں تو اس کا نسخہ بتائیں مجھے. میں متقی بننا چاہوں تو اس کا نسخہ بتائیں. فرمایا بڑا آسان ہے. کیا نسخہ ہے؟ کہا کوئی بھی زندگی میں کام کرنے لگو اس سے پہلے سوچو کہ آیا میرا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے. اگر ہے تو بڑھ جاؤ آگے، اور پتہ چلے کہ نہیں قرآن و سنت کے مطابق تو نہیں ہے، رک جاؤ، متقی بن جاؤ گے. بڑے آسان نسخے. تو اخلاص نیت، دلوں کا خلوص، یہ پہلا ترازو ہے کہ ہر چھوٹے اور بڑے عمل سے پہلے ہم اس میزان پر اپنے عمل کو تولیں، ورنہ بڑے بڑے عمل قیامت کے دن انسان کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیں گے. بڑی معروف حدیث ہے. سب سے پہلے جہنم کی آگ کن سے بھڑکائی جا رہی ہے؟ قاری القرآن ہے، جہاد لڑتے لڑتے اپنی گردن کٹا دینے والا، سخاوتیں کر کر کے اپنے مال خرچ کر دینے والا. جہنم کی آگ انہیں سے بھڑکائی جا رہی ہے. کیوں؟ عمل ہے لیکن اخلاص نہیں، نیت نہیں، اس میزان پر تولا نہیں گیا. لہذا ہم بحیثیت مسلمان اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل کو اس میزان پر تولا کریں. اور دوسرا میزان اس کی ظاہری شکل اور ڈھانچہ کہ آیا یہ درست ہے نہیں. اس کے لیے جو میزان ہے وہ ہے اللہ کے پیغمبر کی یہ حدیث من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. اور وہ دیکھنا کہاں ہے؟ شریعت میں دیکھنا ہے.
اسی چیز کو اللہ نے میزان قرار دیا کہ ہم نے انبیاء کے ساتھ جو کتابیں نازل کی ہیں میزان بھی نازل کیا ہے، حق اور باطل کو پرکھنے کا ترازو دیا ہے تمہیں انبیاء کے ذریعے۔ اس میزان پر چیک کرو اپنے عمل کو۔ وہ میزان یہ نہیں ہے، کتنی عظیم المرتبت ہستیاں ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن الخطاب، عثمان ذی النورین، علی المرتضیٰ، سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ فقہا، یہ ساری عظیم ترین ہستیاں ہیں، لیکن کسی کے عمل اور قول کو میزان قرار نہیں دیا گیا کہ آپ اگر اختلاف ہوتا ہے تو کیا کہا؟ فردوہ الی اللہ والرسول۔ یہ ہے میزان۔ اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو اللہ کی کتاب پر پیش کرو، محمد الرسول اللہ کی سنت پر پیش کرو۔ اور نبی علیہ السلام کو بذات خود بھی یہ پیغام دے دیا گیا، اور امت تک، رہتی دنیا تک یہ ایک چھوٹا سا جملہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے نازل کر کے یہ سبق دے دیا ہے کہ محمد فرق بین الناس۔ قیامت تک لوگ لڑیں گے، اختلاف کریں گے، اختلاف کا ہو جانا فطری چیز ہے، لیکن لوگوں اگر حق کے متلاشی ہو تو محمد فرق بین الناس، حق اور باطل کے درمیان امتیاز اور فرق ڈھونڈنا ہے تو میں محمد، میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مان لینا۔ یہ نہیں کہ یہ معاملہ ہے، جی ہاں اللہ کے پیغمبر کے دور میں تو یہ تھا، لیکن کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 طلاقوں کو ایک نہیں کیا تھا؟ یہاں محمد فرق بین الناس، عمر فرق بین الناس نہیں۔ اور جب معاملہ اپنا مطلب کا عمر کے ہاتھ سے بھی، عمر کے دور سے بھی نکلتا نظر آیا تو کہا کیا عثمان نے مینا میں 4 رکعتیں نہیں پڑھی تھی؟ پھر آگے تک معاملہ آ گیا۔ اگر معاملہ وہاں بھی ہمارے نظریات کی تائید نہ کرے تو پھر ہم اپنے اماموں تک لے آئے، محدثین تک لے آئے کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی تھی۔ یہ حق کی تلاش کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ تو مقصد ہم پہلے ایک متعین کر چکے ہیں، اگر اس کی تائید میں ہمیں کسی دور کا کسی شخص کا قول ملتا ہے ہم اس کو حجت کے طور پر لے آتے ہیں، ورنہ ہم حجت تو اس کو بھی نہیں مان رہے، کیونکہ دوسرے مسئلے میں ہم کہیں اور جا رہے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں بلایا، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ حق اور باطل کو دیکھنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے ہمارے کسی امام کی طرف آ جاؤ، ہمارے مفتی پہ آ جاؤ، ہمارے کسی محدث، کسی تابعی، تبع تابعی، کسی صحابی کی طرف۔ ہم نے یہی بات کہی ہے کہ محمد فرق بین الناس، کہ حق و باطل کا فرق کرنا ہے تو آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کون سی بری بات ہے؟ عقیدے کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے۔ اور اہل حدیثو، تم خوش نصیب لوگ ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے تم لوگ پوری امت کے لیے اس روئے زمین پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہو۔ پوری امت کے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام تم ہو، اس لیے کہ تم نے جو غیرت کا درس اسلام نے دیا تھا، وہ غیرت، وہ عزت، وہ حمیت نہ صرف تھام رکھی ہے بلکہ محبت اور پیار کے ساتھ لوگوں کو اس کی دعوت دے رہے، اس تک پہنچا رہے۔ کتنی ذلت کی بات تھی کہ ایک انسان
اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر اس کے آگے جھکا ہوا ہے، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا ہے۔ یہ کتنی ذلت کی بات ہے کہ ایک انسان جانور سے اپنی مرادیں مانگ رہا ہو، مٹی کے ایک ڈھیر پر جا کے سجدے کر رہا ہو۔ کتنی ذلت کی بات ہے۔ یہ عقیدے کی غیرت کا درس لوگوں کو کون سکھاتا ہے کہ لوگوں، یہ تمہاری پیشانی ان جانوروں، ان مخلوقات، ان مٹی، مرے یا زندہ انسانوں کے آگے جھکنے کے لیے اللہ نے نہیں بنائی، خالق کے کائنات کے سامنے صرف جھکا۔ یہ عقیدے کی غیرت، یہ عقیدے کی جو غیرت کا سبق ہے، یہ قرآن و سنت نے دیا اور آپ نے اس کو تھاما اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو ہم اسی عقیدے کی دعوت دے رہے ہیں، اسی غیرت کا، اور عمل کے اندر بھی۔ میں دو اور مثالیں سامنے رکھ کر اپنی بات کو مکمل کروں گا، ان کو کوشش کروں گا کہ بڑے میٹھے انداز میں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن باتیں کڑوی ہیں، ذرا ان کو برداشت کرنے کی کوشش کرنا۔ مجھے بتائیے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کون ہے وہ شخص، کون ہے وہ شخص جس کی نوجوان بیٹی گھر سے بھاگ کر اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ نکاح کرے اور معاشرے میں وہ اپنے آپ کو عزت مند سمجھتا ہو، اپنے گھر سے نکلنا گوارا نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کی نوجوان بیٹی بھاگ کر اس نے اپنے دوست سے جا کے نکاح کر کے نکاح رچا کے بیٹھ گئی ہے۔ یہ سبق کہاں سے ملا ہے؟ بڑے بڑے دارالعلوموں میں چلے جائیں فتویٰ لیں کہ لڑکی اپنی مرضی سے بھاگ جائے اور جا کر اپنی چاہت کے ساتھ نکاح کر لے، نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آپ کو فتویٰ یہی ملے گا، نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ عزت اور غیرت بھی آپ کو ملے گی تو صرف اہل حدیثوں کے دارالعلوموں سے ملے گی کہ وہ نکاح باطل ہے۔ کیوں؟ میرے پیغمبر نے کہا ایّم امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحھا باطل باطل باطل۔ وہ نکاح نہیں ہوتا۔ کسی غیور مرد، وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اس کی غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اس کی نوجوان بیٹی کسی اپنے چاہنے والے کے ساتھ چلی جائے، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو۔ لیکن آپ مطالعہ کریں کہ آپ کی اس غیرت کی ترجمانی، کیونکہ دین فطرت ہے، دین تو دین فطرت ہے، دین کی تعلیمات وہی ہے۔ روئے زمین پر جتنے مسالک ہے، کون سا مسلک ہے کہ جو یہ فتویٰ دیتا ہے، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے کہ یہ نکاح باطل ہے، باطل ہے؟ صرف آپ کو جماعت اہل حدیث کی علماء اور مدارس نظر آئیں گے جو اس نکاح کو باطل قرار دیں گے، ورنہ ہر جگہ سے آپ کو فتویٰ ملے گا کہ یہ نکاح جائز ہے۔ پھر 8 مارچ کو عورت مارچ کے نام سے آزادیاں مانگیں اور اپنی مرضی کے مطالبے کریں، ہم ان کی مخالفتیں کریں، اثر اس لیے نہیں ہے کہ ادھر دروازے، چور دروازے ہم نے خود کھولے، چور دروازے ہم نے خود کھول کے دیے کہ ہاں ہوئے، تمہاری مرضی کے مطابق ہے۔ اسلام نے جو پابندیاں لگیں کہ کوئی خاتون نہ ناکحہ ہے، نہ منکحہ ہے، نہ کسی اور عورت کا نکاح کروا سکتی ہے، ولیہ بن سکتی ہے، نہ اپنی مرضی سے اپنا نکاح کرا سکتی ہے۔ ہاں اس کی رضا، اس کی چاہت ہو، لیکن نکاح اس کا باپ، بھائی جو اس کا ولی ہے، سرپرست ہے، وہی اپنی مرضی سے کرائے گا۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے اور اسی کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں۔ یہ عزتوں کا تحفظ آپ کو یہاں سے مل رہا ہے، یہ فتویٰ صرف آپ کو یہاں سے مل رہا ہے۔ اگر یہ نہ رہے تو آپ کی عزتوں کے جنازے نکل جائیں۔ جب کوئی ایک جگہ بھی ایسی باقی نہ ہو جہاں سے اس کی روک تھام کے اقدامات نہ ہو، اس کو حرام نہ کہا جائے۔ آج عزتیں اگر محفوظ ہیں تو مسلک اہل حدیث
تو اپنے لیے اللہ کی نعمت سمجھو کہ قرآن و سنت کی صحیح ترجمانی کر کے آپ کی عزتوں کی بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ کون غیرت مند مرد ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی، اپنی بہن یا اپنی سابقہ بیوی کو میں بذات خود کسی نوجوان کے حوالے کروں کہ رات لے جا اپنے پاس اور میرے لیے حلال کر کے مجھے دے دے؟ حلالہ کی لعنت کے فتوے کہاں سے ملتے ہیں؟ یہ سینٹر کہاں قائم ہے جس فعل پر اللہ کے پیغمبر نے لعنت کی ہے؟ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ اللہ کی لعنت وہ حلالہ کرنے والا بھی کرانے والا بھی جو لے کے گیا ہوا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، مانا ہے، کہتے ہیں ہاں لعنت تو ہے لیکن کوئی کرے تو ہو جائے گا۔ بتاؤ، یہ دین فطرت ہے، آپ کی فطرت کیا کہتی ہے؟ آپ کی فطرت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ نہیں دیتی، تو پھر دین فطرت کیسے رہا؟ یہ دین فطرت ہے، آپ کی عین فطرت اور مزاج کو سامنے رکھ کر اللہ نے قوانین مقرر کیے۔ جو شریعت نے ایک رخصت دی کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں، 1 طلاق تصور ہوگی، اللہ کے پیغمبر کی دی ہوئی اس رخصت کو قبول نہیں کیا تو پھر یہ لعنت حصے میں آئے گی۔ جب اللہ کے پیغمبر کی دی ہوئی رخصت کو کوئی قبول نہیں کرے گا تو لعنت حصے میں آئے گی۔ بھائیوں، یہ کہاں سے فتوے مل رہے ہیں؟ میں یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ یہ فرق کر سکیں کس میزان پر ہم نے تولنا ہے اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو، کس ترازو پہ تولنا ہے ہم نے۔ وہ میزان قرآن و سنت کا میزان ہے۔ جب وہاں آئیں گے آپ کی عزتیں محفوظ، آپ کی جانیں محفوظ، آپ کا مال محفوظ، آپ کی پیشانیاں غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے محفوظ۔ جب آپ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر محمد الرسول اللہ کو مانیں گے کہ محمد فرق بین الناس، تو آپ کو وہ دین ملے گا جو اللہ کا دین ہے۔ دنیا پر گھرے زمین پر لکھے ہوئے بنائے ہوئے طریقے آپ کے مقدر نہیں بنیں گے۔ پھر محمد فرق بین الناس، جس طرح یہ میں نے 3 مثالیں عقیدے اور عمل کے حوالے سے عزت اور غیرت کی دی ہے، آپ سمجھے ہیں کہ یقیناً اللہ کے پیغمبر کو ہی فرق بین الناس سمجھنا چاہیے، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کا طریقہ جاننا چاہیے۔ تو یقین جانیے کہ زندگی کے تمام تر معاملات میں یہی کلیہ اپنا لیں، یہی قاعدہ اپنا لیں۔ اپنی نماز کو پیش کریں محمد الرسول اللہ کی سنت پر کہ محمد فرق بین الناس، کہ حق و باطل کے درمیان فرق تو اللہ کے نبی ہے۔ نبی کی نماز کیا تھی؟ اپنے رکوع سجود کو پیش کریں۔ اسی لیے تو کہا تھا صحابی رسول نے ایک شخص سے پوچھ کر کہ تو کب سے اس طرح نماز پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کے سکھائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر اس نے کہا منذ 40 سنہ، 40 سال سے۔ کہا لو مت علی غیر سنت، اگر اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر جاتا تو سنت کے خلاف پہ مر جاتا۔ عبداللہ بن عمر نے کیوں کہا تھا اخرج بنا من مسجد هذا المبتدع، مجھے اس بدعتی کی نماز سے مسجد سے باہر لے جاؤ، مجھے یہاں نماز نہیں پڑھنی۔ کیوں کہا تھا؟ اذان ہو چکی ہے، اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت قریب ہے، اور پھر مسجد میں کھڑے ہو کے آوازیں لگا رہا تھا، لوگوں آؤ آؤ نماز کا وقت ہو گیا۔
آؤ نماز کا وقت ہو گیا. کہا اذان یہ ایک عبادت ہے. اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ضرورت محسوس کی کہ آبادی بڑھ گئی ہے، لوگوں کو نماز کی دعوت کس طرح دی جائے، کس طرح اطلاع دی جائے، کسی نے کہا ایک منادی بھیجا جائے جو آواز لگائے، کسی نے کہا نقارہ بجایا جائے، کسی نے کہا باجا بجایا جائے، کسی نے کہا آگ جلائی جائے. کوئی فیصلہ نہیں آیا. انتظار کیا گیا کہ آسمان سے فیصلہ کیا آتا ہے. آسمان سے فیصلہ کیا آتا ہے. مجلسیں برخاست ہو گئی. اللہ کے پیغمبر کوئی فیصلہ نہیں سناتے. صدیق کی رائے کو نہیں مانا، فاروق کی رائے کو نہیں مانا، عثمان کی رائے کو نہیں مانا. علی موجود ہے، ان کی رائے کو حتمی شکل نہیں دی گئی. جب ایک نہیں کئی لوگ باری باری آنا شروع ہو چکے تھے. پہلے عبداللہ ابن زید بن عبد ربہ ہی آئے، پھر ان کلمات کو سن کر کئی لوگ آئے کہ رات خواب میں ہمیں یہ بات نظر آئی کہ ایک کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تم لوگ یہ مشورہ کر رہے تھے، کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے. ایسا کیا کرو کہ جب نماز کا وقت ہو تو ایک بندے کی ڈیوٹی لگایا کرو اور وہ کھڑے ہو کر آوازیں بلند کہا کرے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پوری اذان سکھائی. اللہ کے پیغمبر کو جب خواب سنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے خواب سن کر فرمایا قد تواطأت رؤیاکم علی الحق. یہ تم سب کے خواب اللہ کی طرف سے تھے اور حق پر متفق ہو گئے ہیں. اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے نماز کے لیے بلانے کا طریقہ رائج کیا. اپنی طرف سے کوئی کلمہ نہیں کہا، کسی صحابی کو اختیار نہیں دیا کہ تم اپنی مرضی کا طریقہ بتاؤ اور اس کو ہم ہمیشہ کے لیے سنت اختیار کریں. جب تک آسمان سے رہنمائی نہیں آئی اللہ کے پیغمبر نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا. وہ فیصلہ آ چکا. اس اذان پر یہ اکتفا نہیں کرتا، اپنے الفاظ میں بلا رہا ہے اس بدعتی کے پیچھے مجھے نماز نہیں پڑھنی. آج تو اسی اذان کے لیے، اسی اذان کے دیکھے کسی نے شروع میں کلمات بڑھا لیے، کسی نے آخر میں الفاظ بڑھا لیے، کسی نے درمیان میں بڑھا لیے. من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. یہ میزان ہے. اپنی اذان کو بھی تولو، اپنی نماز کو بھی تولو، طریقہ نماز کو بھی تولو، اوقات نماز کو بھی تولو، اپنے روزے کو، زکوٰۃ کو، اپنی زندگی کے تمام معاملات، کاروباری معاملات، نکاح و بیاہ، شادی خوشی، طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل. محمد فرق بین الناس. میزان وہ آ چکا ہے، وہ حق و باطل کے درمیان امتیاز ہے، فرق ہے. تولتے جاؤ. اللہ کے پیغمبر کی سنت اور تعلیم جو سامنے آتی جائے اس کو اپناتے جاؤ. یہی حق ہے، یہی ہماری دعوت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سوال کیا گیا ہے کہ کسی ساتھی نے کچھ رقم جو ہے کہیں کاروبار کی نیت سے انویسٹ کی ہے، لگائی ہے کاروبار میں، اور ابھی تک وہاں سے کوئی آمدنی نہیں آ سکی. آیا وہ رقم جو کاروبار میں لگائی جا چکی ہے اس پر زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دینی؟ جی ہاں، سامان تجارت کی شکل میں وہ آپ کا مال محفوظ ہے، آپ کی رقم محفوظ ہے. آپ تو اس بات کو آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس میں انکم نہیں ہوئی، نفع نہیں آیا.
اللہ نہ کرے اس میں کچھ نقصان بھی ہو چکا لیکن رقم پھر بھی اتنی ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو تب بھی اس پہ زکوٰۃ دینا آپ پر لازم اور واجب ہے۔ تو اس شکل میں جو بتایا گیا یا اس سے ہٹ کر مختلف کاروباری شکلیں ہیں، صرف ایک شکل ہے کہ بندہ کوئی کاروبار اس نوعیت کا کرتا ہے کہ وہ پیسہ کسی مشینری پہ لگاتا ہے، وہ مشینری کہ اس سے وہ پیداوار حاصل کرے۔ وہ مشینری خود برائے فروخت نہیں ہوتی بلکہ اس سے کچھ وہ پروڈکٹ لے رہا ہوتا ہے، اس کی پیداوار وہ لے رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی شکل میں وہ لگائی ہوئی رقم جو اس مشینری پہ لگی ہے، یعنی اس مشینری پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہی مشینری بھی برائے فروخت ہے، سامان تجارت کی شکل میں ہے، تو تب بھی اس کی مالیت پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اور یہ شکل کہ کسی اور کو کچھ پیسے دے دیتا ہے کہ آپ کاروبار کریں، تو وہ پیسے جب تک اس کے پاس ہیں یا اس کے پاس واپس آتے ہیں تو سال گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے اس میں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی